السلام علیکم۔ میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی، سورہ بقرہ پڑھ رہی تھی اور سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات میرے سامنے آ گئیں، جس کا پڑھنا بہت ثواب ہے اور یہ دعا ہے۔ اس کو جب بھی دل چاہے پڑھیں، بہت بہت ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے دعائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ہمیں دعا، تو پھر اللہ نے ہی قبول کرنی ہے نا۔ تو یہ میں پڑھی تھی، میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ یہ آیات ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جبکہ مکے میں کفر و اسلام کی کشمکش اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مسلمانوں پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور صرف مکہ نہیں بلکہ سرزمین عرب پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں کسی بندہ خدا نے دین حق کی پیروی اختیار کی ہو اور اس کے لیے خدا کی سرزمین پر سانس لینا دشوار نہ کر دیا گیا ہو۔ ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرو۔ ظاہر ہے کہ دینے والا خود ہی جب مانگنے کا ڈھنگ بتائے تو ملنے کا یقین آپ سے آپ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دعا اس وقت مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تسکین قلب کی موجب ہوئی، اور پھر مسلمانوں کو یہ بھی تلقین کر دی گئی ہے اس کے اندر کہ اپنے جذبات کو کسی نامناسب رخ پر نہ بھیج دیں، ہے نا، نہ بہنے دیں، اور اس کو دعا کے سانچے میں ڈھال دیں۔ یعنی اگر کبھی کوئی مشکل آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہک جائیں گے یا کوئی غلط کام کریں گے، یہ دعا پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بتائی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور خود ہی بتائی ہے کہ یہ دعا مانگو، تو کیا بات ہے، کیا بات ہے اس دعا کی۔ تو اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں دشمنوں کے خلاف کسی تلخی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دشمنوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی، انہیں بس یہ بتایا گیا ہے مسلمانوں کو کہ یہ دعا کرو، ہے نا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ بہت مشکل میں تھے اس وقت مسلمان، تو مسلمان آج کل بھی بہت مشکل میں ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے مشکلات رہیں گی، آزمائشیں آتی رہیں گی، ہے نا۔ مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پیدا ہی کیا ہے تاکہ آزمائے، تو آزمائش میں پورا اٹھنا ہے، اترنا ہے، اور ہم نے یہ دعا کرنی ہے نا۔ تو یہ ہے کہ اس میں شروع میں ہی بتا دیا گیا ہے، پہلے اسلام کے عقائد اور اسلامی طرز عمل کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ ہے کہ شروع ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو جتنے بھی ہیں نبی آئے ہیں، جو بھی رسول ہیں، ان کو سب کو تسلیم کرنا ہے، اور یہ کہ اللہ کو، ان کے فرشتوں کو اور کتابوں کو سب کو ماننا ہے، اور ان میں فرق نہیں کرنا ہے نا۔ اور یہ ضرور ماننا ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ عقائد ہیں جس پہ ہم نے قبول کرنا ہے، اس کو ہم نے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنی ہے۔ تو یہ ہے کہ آگے پھر یہ بتایا ہوا ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی استطاعت سے کہ برداشت کرنے کی استطاعت سے زیادہ کوئی تکلیف دی جائے، ہے نا، اور پھر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، جو تکلیف دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اتنی ہی دے گا جتنی کہ وہ اللہ جانتا ہے کہ آپ برداشت کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس نے جو کمایا، جو کرے گا وہی کمائے گا، اور وہی اس کو آگے سے کمائی ملے گی، ہے نا۔ ہر آدمی انعام اس خدمت پر پائے گا جو اس نے خود سر انجام دی ہو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اور کو کہہ دیں کہ ذرا میرے لیے قرآن پڑھ لو، میرے لیے نماز پڑھ لو، یا کوئی میرے لیے اچھا کام کر لو، پھر وہ کرے گا تو اس کو اس کا صلہ ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔ کام خود کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کی بھی جو ہے نا ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، قصور آپ کا ہے، تو پکڑے آپ جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرا کوئی قصور میں پکڑا جائے۔ دنیا میں تو سب کچھ چلتا ہے نا،
دنیا میں تو ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں، دوسرے کو پکڑوا دیتے ہیں، اس کے خلاف ناجائز باتوں کا ایک وہ کھڑا کر دیتے ہیں طوفان، جھوٹے گواہ لے آتے ہیں تو پکڑا جاتا ہے۔ تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے تو پھر آپ کو حساب دے گا۔ دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا کام کریں آپ، کوئی بھی اچھا صدقہ جاریہ، اور وہ ہزاروں سال تک آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے، اس کا اجر آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر کوئی غلط کام کریں گے تو اس کا جو ہے گناہ بھی آپ کے ذمہ ہے، آپ کو ملتا رہے گا جب تک آپ زندہ ہیں، اور اس کے بعد بھی ملتا رہے گا، درج ہوتا رہے گا۔ تو جو کسب آپ نے کیا ہے وہی آپ کو ریٹرن میں ملے گا، ہے نا۔ مکافات عمل جو ہے نا، کوئی قابل انتقال چیز نہیں ہے، مکافات عمل آپ کو ہی ہوگا۔ اور پھر آگے دعا ہے کہ ساری کیا پروردگار، ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہم پہ گرفت نہ کرنا، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ اے پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہمارے ساتھ درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ مشکلات آتی رہیں، ہمارے سے پہلے بھی لوگوں کو آتی رہیں، ہمارے سے بعد بھی آتی رہیں گی، آج کل بھی آ رہی ہیں۔ تو مومن کا کیا کام ہے کہ بس پورے استقلال سے مقابلہ کریں، اور یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے راہیں آسان کرے گا۔ یا اللہ، بس ہمارے پر اتنی ہی مشکل ڈال جسے ہم سہار سکیں، اتنی ہی آزمائشیں بھیج جس میں ہم پورے اتر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے قوت برداشت سے بڑھ کر سختیاں ہم پر نازل ہوں اور ہمارے قدم راہ حق سے ڈگمگا جائیں۔ اتنی یہ خوبصورت اور مفصل دعا ہے، اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ ویسے تو سارا قرآن شریف اتنا شاندار ہے، اللہ نے بتائی ہے یہ دعا، ہے نا۔ اور اس کو پڑھنا چاہیے، جب بھی پڑھیں اس کو یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں۔ چھوٹی سی ہے، اور نہیں یاد تو چلیں کوئی کتاب پکڑ کے، کوئی بکلیٹ مل جاتی ہیں، وہ اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پریشان نہیں ہونا، جو تکلیف ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے، اور انشاءاللہ یہ آزمائش جو ہے نا یہ بھی گزر جائے گی۔ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی دعا بتائی ہے تو وہ تو ضرور ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔